صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ نہیں بھی رکھا، یعنی کب؟ سفر میں، لہذا جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے، یعنی دونوں طرح سے سہولت ہے، اس میں کوئی کنٹرڈکشن کی بات نہیں، رخصت کی بات ہے۔ باب وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں فدیہ دینے کی، کھانا کھلائیں ایک مسکین کو۔ قال ابن عمر وسلمۃ بن الاکوع نسختها، ابن عمر اور سلمہ بن اکوع اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ نسختها، اس کو منسوخ کر دیا، کس نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ اگلی آیت جس میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، الی قولہ، اس بات تک، الا ما ہداکم ولعلکم تشکرون، یعنی پوری آیت اینڈ تک، اور اس میں آتا نا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی پہلی آیت میں فدیے کا ذکر ہے لیکن دوسری میں کہ اب روزہ رکھے گا ہی، یعنی یہ اجازت اب نہیں رہی۔ وقال ابن نمیر حدثنا الاعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن ابی لیلى حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے کہا، نزل رمضان فشق علیہم، کہ جب رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم اترا تو بعض لوگوں پر شاق گزرا، فکان من اطعم کل یوم مسکینا ترک الصوم ممن یطیقہ، تو کوئی ایسا تھا کہ جو مسکین کو کھانا کھلا دیتا اور روزہ چھوڑ دیتا تھا، ان میں سے تھا وہ شخص جو اس کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ اور یہاں سے دین کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ ابتدا میں جب روزے فرض کیے گئے تو پہلا حکم جو تھا وہ آسان تھا کہ ان کے لیے کرنا مشکل نہ ہو، اور بعد میں پھر جب لوگ عادی ہو گئے تو پھر پابندی کر دی گئی کہ نہیں، یعنی اب خواہ مال ہے اور طاقت بھی ہے تو اس صورت میں روزہ ہی رکھنا ہوگا، فدیے کی رخصت اب باقی نہیں رہی۔ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، ان کو اس کی رخصت دی گئی، فَنَسَخَتْهَا، تو نسخ کر دیا اس آیت کو، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے حق میں اچھا ہے، فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ، تو لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور وہ آیت بھی کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اس سے روزہ واجب ہو گیا۔ حدثنا غیاث حدثنا عبد الاعلی حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قرأ فدیۃ طعام مسکین قال ہی منسوخۃ، کہ حضرت ابن عمر نے جب یہ آیت پڑھی تو اس کی تفسیر کیسے کی کہ منسوخ ہے یہ آیت۔ باب متی یقضی قضاء رمضان، رمضان کے روزے کب قضا رکھے جائیں۔ وقال ابن عباس لا بأس ان یفرق لقول اللہ تعالی، کوئی حرج نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں تفریق کر دے، فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرے، یعنی یفرق کا مطلب ہے جدا جدا کر کے رکھے، الگ الگ کر کے رکھے، یعنی ایک سٹریچ میں قضا لازم نہیں۔ مثلا آپ نے پیریڈز کی وجہ سے رمضان کے 6 روزے مس کر دیے، اب آپ رمضان کے بعد رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ لازم ہے کہ 6 ایک ہی سٹریچ میں رکھیں یا ان میں تفریق کر دیں، فرق کر دیں؟ تو آپ اس میں فرق کر سکتے ہیں، ایک مہینے میں بھی ایک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ فعدۃ من ایام اخر، وقال سعید بن المسیب، اور سعید بن مسیب کہتے ہیں فی صوم العاشر لا یصلح حتی یبدأ برمضان، اور ذوالحج کے 10 نفل روزے کے بارے میں کہتے ہیں یوم العاشر کہ لا یصلح، اس کے لیے درست نہیں، حتی یبدأ برمضان، یہاں تک کہ رمضان سے ابتدا کرے،